بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم IPP نیوز کے پروگرام ولی اللہ کے ساتھ۔ گزشتہ روز آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے شہرا آفاق کتاب اللہ کے ولی کے کچھ اقتباسات ملاحظہ کیے۔ اللہ کے ولی نامی اس کتاب کو تحریر کیا پاکستان کے معروف قلمکار مصنف خان آصف صاحب نے۔ ان کا تحریر کردہ ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں کو چھوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے اس نامی اس کتاب میں حضرت شہباز قلندر کے حوالے سے کریں آپ نے ان کی تحریر کا کچھ حصہ ملاحظہ کیا، اور اب آپ کی نظر ہے اگلا حصہ۔ اس بستی کے مکینوں کی سمجھ میں بات آ گئی، پھر طویل مشورے کے بعد طے پایا کہ ان گدڑی پوشوں سے بات کی جائے۔ نتیجتاً بازار کے چند جہاں دیدہ افراد گدڑی پوشوں کے خیمے میں پہنچے اور سخت لہجے میں پوچھنے لگے، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی زمین پر مقیم ہیں۔ گدڑی پوش درویش نے بے نیازانہ کہا، یہ ہمارے دیوتاؤں کی زمین ہے۔ بازار حسن کے محافظ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، تم لوگ اپنے ڈیرے اٹھاؤ اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں۔ گدڑی پوش وکیل نے جواب دیا، اگر شیخ فرمائیں گے تو ہم لوگ کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہارا شیخ کون ہے؟ بازار کے محافظ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ گدڑی پوش خادم نے خیمے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بازار حسن کے نگہبان شیخ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصے کے آثار تھے اور چلنے کا انداز جارحانہ تھا، مگر جب وہ بدکار لوگ شیخ کے روبرو پہنچے تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھے۔ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ شیخ نے پوچھا۔ بستی کے مکین مسلمان گدڑی پوشوں کو اپنے محلے سے نکالنے آئے تھے، مگر جب شیخ نے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو اپنی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکال سکے، یہاں تک کہ گنگ زبانوں اور کانپتے قدموں سے واپس چلے گئے۔ پھر طے پایا کہ طوائفیں خود گدڑی پوش شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے عاجزانہ لہجے میں درخواست کرے۔ آخر تمام زنانیں بازاری شیخ کے خیمے میں پہنچی اور گریہ زاری کے انداز میں کہنے لگیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ روکنا تو درکنار، ہم نے کسی سے کچھ کہا تک نہیں۔ شیخ نے طوائفوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم گناہوں کی تجارت قائم رکھنا چاہتی ہو تو شوق سے جاری رکھو، ہمیں تمہارے معمولات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سیون کی بازاری عورتیں شیخ کے مفہوم کو سمجھ نہ سکی اور خوش خوش اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ ان کے خیال تھا کہ گم کردہ رہا خریدار اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر کئی دن گزر جانے کے بعد بھی حسن و شباب کی منزلوں کا کوئی مسافر لوٹ کر نہیں آیا۔ طوائفیں دوبارہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شہر آرزو کی بربادی پر ماتم کرنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہاں موجود ہیں ان کے قدم اس کوچے کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔ پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ گدڑی پوش شیخ نے زنان بازاری سے پوچھا۔ برائے کرم آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہمارے ویران گھروں کا اندھیرا دور ہو جائے۔ طوائفوں نے عرض کیا، جب تک آپ یہاں موجود ہیں کسی مکان میں کوئی چراغ نہیں چلے گا، مجبوری ہے، ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ شیخ نے فرمایا، اس مقام پر ہماری آخری آرام گاہ تعمیر ہوگی، اگر ہمارا وجود تمہارے کاروبار میں حارج ہے تو پھر تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ، ہم تو مجبور عورتیں ہیں، مگر ہمارا حاکم راجہ جیرجی بہت طاقتور ہے، وہ تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔ طوائفیں مسلمان درویش کو دھمکی دے کر چلی گئیں۔ گدڑی پوش درویش فحشا عورت کی اس دھمکی پہ مسکرا کے رہ گیا۔ باقی
انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کا اگلا حصہ پیش کیا جائے گا. کیسر انجم کو اجازت دی.